آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں, یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ آپ دیکھیں کہ اگر نوٹس کبھی وصول نہیں کیا تو وہ 200 پیشیاں نوٹس وصول کیے بغیر ہی ہو گئی. وہ جو قید کاٹی ہے نواز شریف صاحب نے, مریم نواز نے, شہباز شریف نے, حمزہ شہباز شریف نے, آپ شریف فیملی کی پرٹیکولرلی آپ نے بات کی, اس لیے میں شریف فیملی کا جواب دے رہی ہوں, وہ نوٹس کیے بغیر. یہ جو میں نے ابھی پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا, جمہوریت کے آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ غیر جمہوری جو لوگ ہیں, جو کسی ایجنڈا کے تحت لانچ کیے گئے ہیں, ان کا حساب کتاب ہو, ان کا پورا کچا چھٹا عوام کے سامنے لے کر آئیں, اور اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگتے ہیں تو ان کو پکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا جائے. اور اس میں عدالتوں کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے. جب آپ کے جو احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے, جب ان کا تماشا بنایا جاتا ہے, جب آپ کے احکامات کو نہیں مانتے, اور پاکستان کا ایک آدمی جو اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے, وہ اگر آپ کے احکامات کا مذاق بناتا ہے, تماشا بناتا ہے, ان کو جوتی کے نیچے رونتا ہے, ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے سر عام, آپ اگر چپ کر کے تماشا دیکھیں گے تو پاکستان کی عدلیہ پہ سوال اٹھیں گے, اور اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس ملک میں انصاف ہوگا اس ملک میں جمہوریت بھی آگے بڑھے گی. جی میں عارف لیتی ہوں. دوسرا ایکٹی پروگرام کی بات ہو رہی ہے اور ایکٹی ریزائل سسٹم کی بات ہو رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے گا, اسٹیپ بیک کیا جائے اس معاملات کے حوالے سے. تو کیا اس معاملات کے اوپر آپ کی حکومت کچھ دیکھ رہی ہے کہ اگر ادھر سے کچھ شرائط اس طرح کی آتی ہیں تو کیا اقدامات کرے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیے, آپ نے مہنگائی کی بات کی, آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, میں پھر وہی بات کروں گی. جو شخص اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, جو شخص آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا ذمہ دار ہے, جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھنے کا ذمہ دار ہے, اس کو پکڑو اور قوم کے سامنے پیش کرو, وہ اپنے جواب خود دے. جہاں تک آپ نے جو بات کی, یہ ایک محب وطن حکومت ہے. کوئی ایسا نہ فیصلہ ہوگا, نہ ہونے دے گی, نہ کوئی ایسی شرط مانے گی جس پہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ بھی آئے. جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اور بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک حکومت, ایک سٹیٹ, پاکستان کے ادارے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, بالکل اسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھنا اور سیاسی جماعت سمجھ کر ڈیل کرنا اب اس ملک کو ختم کرنا پڑے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا, وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سارے حربے آزما چکے ہیں, وہ لانگ مارچ کر چکے ہیں, وہ کالز دے چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں انہوں نے عوام کو کال دی, عوام نہیں نکلی. وہ یہ سب کر کے دیکھ چکے. جیل بھرو تحریک پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے ناکام جیل بھرو تحریک تھی, دنیا کا سب سے ناکام لانگ مارچ تھا, دنیا کی سب سے ناکام جو ہے ان کی ریلیز تھی. تو اب وہ کیا کریں؟ اس کے بعد وہ حملہ آور بھی ہو گئے, لیکن کب تک وہ یہ دہشت گردی جاری رکھ سکتے ہیں زمان پاک سے؟ میں نے آج بھی بتایا کہ اسٹیٹ اس کو پکڑنا چاہے تو 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اسٹیٹ کی کمزوری یا مجبوری جو ہے وہ نہتے عوام ہے, ان کا خون نہیں چاہتا کوئی بھی, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ احسن طریقے سے وہ کام ہو, کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. تو اب سب کچھ کیونکہ فیل ہو چکا ہے تو آج میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ حکومت کو چاہیے کہ بالکل اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرے جس طرح دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. جی احمد. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک تو میری ذمہ داری پارٹی کی ہے, لیکن بطور شہری میں یہ سوال ریاست سے پوچھ سکتی ہوں, حکومت سے پوچھ سکتی ہوں. میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں. ہاؤ ایور مجھے اس بات کا علم ہے کہ حکومت کی جو کمزوری ہے
وہ کمزوری نہیں ہے, وہ اس کی کنسرن ہے جو اس کے عوام کے لیے, کہ وہاں پر کسی کی بھی جان نہ جائے, کوئی وہاں پر کیجولٹی نہ ہو, کوئی ایسی سچویشن نہ ہوئے جہاں پر کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. ورنہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں اس بات کو. جی جی دو سوال آپ نے پوچھے. جہاں تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا سوال ہے, میں اس کا جواب بہت تفصیل سے یہ دے چکی ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے, اب وہ خود بھی اس کا اعتراف کر چکے, خود بھی اعتراف کر چکے اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو میں یہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکی ہوں کہ جو ادارہ ہے وہ اس کی بدنامی کا باعث بنے ہیں, تو ادارے کو چاہیے کہ وہ خود ایسے عناصر اور ایسے لوگ جو ادارے کی اوپر بدنامی کا باعث بنتے ہیں, ان کے لیے اسٹگما ہوتے ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ذمہ داری بھی ادارے کی ہے, اور یہ ان کو کرنا چاہیے. اس سے ان کی جو وقار ہے اور ان کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی, میں خیالی سروس پہ تو نہیں جاتی, لیکن اگر سروس کی اتنی ہی پاپولیرٹی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج دہشت گردی پہ کیوں اترنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو جیل بھرو تحریک میں بھی نہیں آئے, لانگ مارچ میں بھی نہیں آئے, لاہور کی ریلی میں بھی نہیں آئے, کسی کال پر بھی نہیں آئے, اور ان کو یہ تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ لوگ لے کر آؤ ورنہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو یہ پاپولر جماعتیں ہوتی ہیں, کہاں ہے پاپولیرٹی میں؟ تھریٹس کیوں پیش کیے جا رہے ہیں کہ لوگ لاؤ گے تو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے؟ مطلب دیر بائی میننگ کہ لوگ نہیں آ رہے, خالی خولی جو اپنی ہی سیٹوں کو جیت جانا, اس میں سے بھی پی ایم ایل این کچھ سیٹیں جیت گئی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ پاپولر کون ہے, اصل پاپولر کون ہے, لوگ سب سمجھتے ہیں. جی سرویز ہم بھی کرا رہے ہیں, اور بلا وجہ ہم میدان میں اپنی الیکشن کی تیاری کے لیے نہیں اترے ہوئے, ہم سائنٹیفکلی اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. سروے ہم بھی کرا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرویز کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. پی ایم ایل این جیتے گی انشاءاللہ. پنجاب پولیس میں اور رینجر بھی ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر پہنچ کے ایک وارنٹ گرفتاری ہوئی. آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں, یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ آپ دیکھیں کہ اگر نوٹس کبھی وصول نہیں کیا تو وہ 200 پیشیاں نوٹس وصول کیے بغیر ہی ہو گئی. وہ جو قید کاٹی ہے نواز شریف صاحب نے, مریم نواز نے, شہباز شریف نے, حمزہ شہباز شریف نے, آپ شریف فیملی کی پرٹیکولرلی آپ نے بات کی, اس لیے میں شریف فیملی کا جواب دے رہی ہوں. وہ نوٹس کیے بغیر ہی ہو گئے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز آ گئے, پولیس آ گئی, یہ اس لیے آ گئے کہ وہاں پر ایک شخص کو گھسیٹ کے کہا جا رہا ہے عدالت چلو, وہ عدالت نہیں جا رہا. جبکہ جن شریف فیملی کا میں نے نام لیا وہ چاروں عدالتوں میں ہر پیشی پر پیش ہوئے, کسی ایک پیشی پہ نہیں کہا کہ ہم بیمار ہیں, میری بیوی بیمار ہے, میں 72 ایئرز کا ہوں, میں بزرگ ہو گیا ہوں, میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی. کسی نے یہ بات نہیں کی. نواز شریف صاحب ایک ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے ایکچوئل سچویشن کے وہ پیش ہوتے رہے. شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں, کمر درد کی تکلیف ہے, پیش ہوتے رہے. اور پھر صرف پیش نہیں ہوئے, گرفتاری بھی دی, جیلیں کاٹی انتقام کی. تو یہ تو دونوں کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا بھائی. جی اس کے بعد انہیں لوگوں کے خلاف جن کے خلاف آپ نے یہ بیانیات ترتیب دیا تھا, انہیں کے خلاف شروع کر دی بیان بازی عمران خان صاحب نے, میری مراد جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ہے, اور آپ پیچھے ہٹ گئے اس سے. اب آپ کی ساری گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ بیانیہ ہے وہ صرف عمران خان کو پاپولر کرنے کے لیے ہے, اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے, اور سارے کا سارا اسی کے خلاف ہے. کیا یہ درست ہے؟ کل خلاف عمران خان کو سزا ہو گئی, وہ انجام کو پہنچ گیا ہے, تو پھر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ دیکھیں,
بیانیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. بیانیہ اس کو نہیں کہتے کہ جب کوئی اقتدار میں ہو، جب کوئی اپنی پوری قوت میں ہو، طاقت میں ہو، تو آپ اس کے پاؤں کو پکڑیں، اور جب وہ چلا جائے اپنے ٹینیور پورا کر کے تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. نواز شریف صاحب نے جب جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا، اس وقت وہ ایک سٹنگ آرمی چیف تھا اور دوسرا سٹنگ DGI تھا، اور وہ جو PDM کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کا، انہوں نے تب اس کا نام لیا. آج بھی I am not mincing my words، میں ان کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی باقیات کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی تصاویر بھی دکھا رہی ہوں لوگوں کو، جو حقائق ہیں وہ بتا رہی ہوں لوگوں کو. تو ہمارا بیانیہ کوئی سائفر کا بیانیہ نہیں ہے، یا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ جب آپ کا چیف ہو اور آپ اقتدار میں ہو تو آپ کہیں کہ جنرل باجوہ جیسا کوئی چیف نہیں تھا، ایسا سپہ سالار تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آیا، یہ تو ایسے ہیں، انہوں نے میرے لیے اتنی مدد کی، میرے لیے پیسے لے کر آئے باقی ملکوں سے. اور جب جنرل باجوہ چلے گئے اور آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ تو بزدل کی نشانی ہے کہ جب آپ کو کسی سے ڈر ہو، کوئی طاقتور ہو، اس وقت آپ اس کے پاؤں پکڑیں، اور جب وہ باہر آ جائے، کمزور ہو جائے، تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کیا. مسلم